بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حمزہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ ہاری، آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسم مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہیں حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگ میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں صدقہ لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا۔ جو رحمت للعالمین ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو وہ ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں پر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر لکھا دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دیں اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں سے ان کے بیٹے نے کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ میں جاہلیت کے طور پر طریقوں سے خوب واقف ہوں۔ میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں رہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنسوؤں سے آنکھوں سے
دریاب بہہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینے میں ہی واپس چلی جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں سے کفن دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دے دیا تھا۔ اب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کے جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایات ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایات کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو مالک غفاری سے فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی۔ ناظرین گرامی، امام ابن حجر عسقلانی، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بانجے عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔